بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 29 جولائی 2019 سے 4 اگست 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 7ویں سٹار لبرا بہت خوبصورت مزاج والے لوگوں کا سٹار ہے، اور اللہ کی مہربانی کا، اللہ کی کرم نوازی کا، اللہ کی رحمت، شفقت، برکت کا ایک بہت بڑا سپین ان کے اوپر ہے۔ وہ سپین ان کو نیگیٹیوٹی سے بچاتا رہا ہے، اور خاص طور پر یہ جب گرہن کے اثرات تھے، وہ چاہے سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، درمیان کا ٹرانزیشن پیریڈ ہو، اس نے ان کو کافی چیزوں سے محفوظ رکھا۔ اللہ نے ان کو بہت ساری چیزیں ودیعت کی ہوئی ہیں، ان کو بہت ساری چیزیں نیچرلی اپنے اندر سے ملتی ہیں۔ یہ اگر اپنے آپ کو فوکس کر لیں، صرف اپنے آپ کو فوکس کر لیں، تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا گیٹ وے ہے۔ یہ وہی گیٹ وے ہے جس کے بارے میں میراں بھیک نے کہا تھا کہ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ولایت الہیہ کا، روحانیت کا، اللہ کی کرم نوازی کا راز اپنے اندر لے کے نہ آیا ہو۔ جو کھولن نہیں جانتا ہے وہی کنگال، کہ جس کو اپنے آپ کی سمجھ نہیں لگتی، جس کے اندر ایک شخص ہے وہ بھوکا ہے لیکن اس کی گدڑی میں پیسے ہیں۔ اب اگر وہ گدڑی کھول لے گا نہیں، پیسے خرچے گا نہیں، رزق لے گا نہیں، تو بھوکا ہی مرے گا نا۔ تو اللہ نے ہر شخص کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے اندر 2-3 سٹار ہیں۔ ایک تو پائسز کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اس میں روحانیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا لبرا کے اندر روحانیت کا امپیکٹ بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ اس کے اندر بھی روحانیت کا امپیکٹ چونکہ بہت زیادہ، اور آج کل روحانیت بہت زیادہ بوسٹ کر رہی ہے۔ ان کے اندر انرجی پیٹرنز، انرجی ایک فلو میں، خاص فلو میں بہتی ہے، ایک خاص فلو میں انرجی جو ہے وہ ٹرن کرتی ہے، وہ ان کو سمودھ کر رہی ہوتی ہے، ان کی زندگی کو طاقت دے رہی ہوتی ہے۔ ان کے اندر کچھ کام کرنے کا، کچھ کار گزرنے کا مادہ پیدا کرنی ہوتی ہے، وہ انرجی ان کے ارد گرد ہے۔ اور جیسے ہم نے کچھ مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے شاید، ہم نے ان کی جب کنجکشن کی تھی تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ کچھ کار گزرے ہیں، اب ٹائم کار گزرنے کا ہے۔ وہی سپین ان کے اوپر ابھی بھی بنا ہوا ہے۔ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے پروفیشنز کو، اپنی پروفیشنل آنیسٹی کو سمجھیں، اپنی چیزوں کو سمجھیں، اپنا پورے کا پورا فوکس اپنے کام پہ کریں، اور یقین رکھیں اللہ پہ۔ اللہ نے ان کو بہت طاقت دی ہے، خاص طور پہ وہ تمام لوگ جن میں، جو لبرا میں سے، جن کا سپیکنگ سے، بولنے سے، بیان کرنے سے، نریشن سے تعلق ہے، وہ اینیمیٹرز ہوں، وہ پلے بیک سنگرز ہوں، وہ کوئی ایسا شخص جس کا بولنے سے، پبلک سپیکر ہوں، موٹیویشنل سپیکر ہوں، ٹیچرز ہوں، ٹرینرز ہوں، جن کا کام سیکھنا اور سکھانا ہے، وہ خواہ قرآن پاک کی تعلیم دینے والے ہوں، وہ اپنے اوپر فوکس کریں، اور ان کو اللہ نے اس وقت، جیسے ہم نے پہلے بھی عرض کی تھی، کہ اللہ نے ان کو بیان کرنے کا جو حسن عطا کر دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک تو ہر انسان کے بارے میں کہتا ہے علمہ البیان، کہ ہم نے خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، یہی وہ علم اسماء جس کی ہم نے ذکر کیا تھا کہ علم آدم اسماء کلھا، وہ بیان کرنے کا، نریشن کا علم دیا اللہ نے۔ تو اس وقت اپنے دل کی بات کہنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو فوکس کریں، اپنے کام پہ فوکس کریں، اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کریں۔ دس از دا ٹائم ٹو موٹیویٹ یور ٹیم اینڈ گو آن گیٹ دا گولز۔ یہ بہترین ٹائم ہے، اپنے سوشل سرکل کی طرف جو ہے وہ دھیان دیں، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے دوڑنا شروع کریں، اپنے پیشوں کی طرف دھیان دیں، اپنی انرجی کی طرف دھیان دیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ فوکس کریں۔ یہ جو مجدد الافسانی سرکار نے کہا تھا رسالت مآب کی حدیث کے اوپر کہ دل گزرگاہ جلیل اکبر است،
اس کا پہلا مصرع ہے کعبہ بن گاہے خلیل آزر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ کعبہ تو ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے، لیکن یہ جو دل ہے انسان کا یہ اللہ کی گزرگاہ ہے۔ اللہ کبھی کبھی اپنی تجلیوں کے ساتھ مومن کے دل کے اوپر اپنا اثر ڈالتے ہیں، اپنی تجلی ڈالتے ہیں، اور وہ تجلی اس کو ٹرانسفارم کر دیا کرتی ہے، وہ تجلی اس کو ٹرانسفارم کر دیا کرتی ہے۔ آپ کے ارد گرد جو ہیں وہ واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس ہیں۔ واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ میں جہاں پہ وہ ریڈیو ایکٹیو ویوز کے ساتھ پانی کے جراثیم کو مار دیتے ہیں، تو اسی طرح جب اللہ کی ریڈیو ایکٹیویٹی آپ کی باڈی کے اوپر پڑتی ہے، آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی کے جراثیم ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، آپ کے اندر جو فزیکل میٹا فزیکل بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ یہی کہ کعبے کے پاس جا کے عمرہ یا حج کر کے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، کیونکہ اس کے اندر زہر نہیں رہتا، اس کے اندر انرجی جو ہے وہ بڑی پیوریفائڈ ہو جاتی ہے، وہ پاک انرجی اس کے اندر دوڑنے لگتی ہے، اور جو نیگیٹیوٹی نجاست جو اس کے اندر گناہوں سے علائشیں آئی ہوتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ دس از واٹ دا ٹائم از۔ اتنی لمبی کہانی سنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو فوکس کریں۔ اس وقت عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، کامیابی بھی ملے گی، لیکن کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو وہ کامیابی چاہیے جو آپ نے پہلے کبھی حاصل نہیں کی، تو پھر کام بھی وہ والا کرنا پڑے گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ محنت بھی اتنی کرنی پڑے گی جتنی آپ نے پہلے کبھی نہیں کی۔ جان لڑا دیں، بہت بڑی کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم نے جب تقدیر کی بات کی تھی، تقدیر معلق، اس کے ساتھ ایفرٹس لگے ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کا ذائچہ بالکل کلیئر کٹ یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ ایفرٹس کر لیں گے تو ان کو دنیا کی کوئی طاقت کامیابی سے روک نہیں سکتی۔ اور یہ جو نیو مون آ رہا ہے نا، یہ جو نیا چاند اب شروع ہوگا اگست کے بالکل شروع میں، تو یہ نیا چاند ان کی آمدن کو بوسٹ کرے گا اور انٹیویشنز کو بوسٹ کرے گا۔ بس اپنے دل کی آواز کو سنیں اور کھڑے ہو جائیں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ۔ خود سے اپنی پلاننگ ضرور کریں، لیکن اس کی ایگزیکیوشن کے پیچھے نہ پریشان ہو، نہ اس کی ایگزیکیوشن کے پیچھے دوڑ لگائیں۔ اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ محنت کریں، آپ دیانتداری سے اپنا کام کریں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں۔ پروفیشنل آنیسٹی بہت ضروری ہے۔ اپنا کام کریں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک میں اتنا کر سکتا تھا، میں نے کر دیا، دیٹس اٹ، تو رب ہے، اب اس کو پھل لگا دے، نہ لگا تیرا ہے۔ ہمارا کام تھا ہل چلا کے بیج ڈال دینا، پانی دیتے رہنا، ہم نے وہ کر دیا ہے۔ آگے فصل پکانا تیرا کام ہے، ہاں اس میں جھاڑ زیادہ دینا کم دینا وہ تیرا کام ہے، جو مرضی کر، اور اس کے بعد سکون میں رہیں، اللہ ضرور کرے گا۔ کریٹیوٹی بڑھ رہی ہے، وہ لوگ جتنے جو کریٹیو ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں، جو HRM کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو پالیسی میکرز ہیں، وہ لوگ جو ہائر مینجمنٹس کے لوگ ہیں، یہ نوکری پیشہ لوگوں کی بات کروں، اور وہ لوگ جو مینوفیکچررز ہیں، وہ لوگ جو ٹریڈرز ہیں، وہ لوگ جو چیمبر آف کامرس کے وہ لوگ ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں اس وقت بہت کمال میں ہے، جو ہے وہ عروج کی طرف آ رہے ہیں، حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ ہاں ایسی صورت میں جب انسان کے اندر یہ سپارک ہوتا ہے تو نظر بہت لگتی ہے۔ سو کوشش کریں کہ اپنے پلانز، اپنی چیزیں، اپنے گولز اپنے تک رکھیں، ڈونٹ شیئر اٹ ود اینی ون، اس کو اپنے تک رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ضرور کرم کرے گا۔ وہ میں نے سارے لوگ وہ بتا دیے جن کے لیے یہ بہت زبردست ٹائم بن رہا ہے، ٹیچنگ کے لوگ ہیں، ٹریننگ کے لوگ ہیں، سارے لوگوں کے لیے بہت اچھا کام بن رہا ہے، پیسے ویسے آ جائیں گے۔ ڈیری فارمنگ، ایگریکلچر سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے۔ پیسوں کی فکر نہ کیجیے گا، رزق اللہ نے دینا ہے، اور اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ دے کے رہے گا، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ رزق کی پرواہ نہ کریں، رزق بہت آ رہا ہے۔ لکی نمبر اس ہفتے کا بنے گا 2
پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں کو سپورٹ کرتا ہے اور ایکولی سپورٹ کرتا ہے۔ خیر یہ تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہر نمبر جو ہے وہ ایکولی اچھائی اور برائی کو سپورٹ کرتا ہے اس کے اپنے تھرسٹ کے مطابق۔ 2 کا تھرسٹ بہت زیادہ ہے، تو یہ جو 2 کا تھرسٹ ہے اگر آپ کو پازیٹیوٹی کرے گا، پیسے لے کے آئے گا، تو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بھی بھرے گا۔ اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنا جتنا زیادہ 3 بار اللہ کہہ کے آدھا گلاس پانی اٹھائیں، آنکھیں بند کریں، ڈوب کے دل میں 3 بار اللہ کہیں اور پانی پی لیں۔ اور جتنی آپ کے اندر کی نیگیٹیوٹی ہے اس کو وہ دھوتا رہے گا، اور اس کو جتنا زیادہ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کر لیں۔ لیکن جب پیسے زیادہ ہوں گے تو دماغ ادھر ادھر جائے گا، بہت ساری آپشن، ملٹیپل ریلیشنز، لسٹ پرووک کرے گی۔ ایسی صورت میں انسان بہت ساری ایسی چیزیں کر جاتا ہے جو عموماً کرنے والی نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں شادیاں ٹوٹنے کے جو ہے وہ چانسز بن جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں رشتوں میں کوئی نچاکیاں آ جاتی ہیں، ایسی صورت میں بریک اپس ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں فیملی افیئر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت محبت کی شادیاں ہونے کے چانسز بھی ہیں، ان میں کامیابی کے چانسز بھی ہیں، ارینج میرجز ہونے کے چانسز بھی ہیں، کامیابی کے چانسز بھی ہیں، لیکن سوسائٹی میں بہت بری طرح رفٹ آنے کے چانسز ہیں۔ ناظرین وہی ایک بات، یہ کنجکشن میں نے عرض کیا تھا کہ اس پورے مہینے میں پرولونگ کر رہی ہے اور یہ کافی ہفتوں میں رہے گی، اور وہ ہے ٹین ایجرز جو ہیں، خاص طور پہ وہ جوان بچے جو 11-12 سال، بچے بچیاں دونوں کی بات کروں، 11-12 سال کی ایج کے ہیں، ابھی ذہن پختہ نہیں ہے، اور بلکہ ٹین ایجر کے بعد بھی یہ 30 سے 35 بلکہ 30 سے 35 سال کی ایج تک کے لوگوں تک اس وقت جو ہے نا یہ ایک ویو ہے جو 20-25 سال کے بعد، کچھ 20-25 سال کی ایج کے بعد نسبتاً کم ہے، لیکن ہے ضرور یہ 30-35 سال کی ایج تک، جس میں کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے جس میں انسان کو غلط کام کر سکتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس سے کچھ سائیکولوجیکل امپیکٹ آپ کے اوپر آ سکتا ہے، کوئی ایسا غلط کام جس کی بعد میں آپ کو ندامت ہو اور اس کی چیزیں آپ کی الجھتی رہیں، اس سے گریز کریں، شدید گریز کریں۔ ایسی صورت میں ضد انا بن سکتی ہے، بدلہ لینے کے چکر میں انسان کو جنسی جرم کر بیٹھتا ہے، کوئی قانونی مسئلے میں پھنس جاتا ہے۔ کوئی ایسا کام جو ہے وہ کرنے سے گریز کریں۔ بریک اپس کی میں نے عرض کر دیا، ایسی صورت میں ہو جاتے ہیں، تو اپنی محبت پہ بھی بھروسہ کریں اور اپنے کان اور آنکھیں بھی کھلی رکھیں۔ جو چیز آپ کو نظر آتی ہے بس وہ ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی اس سے گریز کر لیں۔ اپنی محبت کو ایسے ضائع نہ کریں، کیونکہ اس وقت مجھے بہرحال بڑے کلیئر لفظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس ہفتے میں مجھے محبت کے معاملات میں احتیاط سے بڑا اور کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا۔ احتیاط ہی ہے۔ صدقے کی بات کر لیں تو اس ہفتہ صدقہ بنے گا سفید چاول، پکے ہوئے دے دیں، یا کچے چاول وہ بھی سفید ہی ہوتے ہیں وہ دے دیں، کسی کو کھلا دیں، کسی کی بھوک مٹ جائے، تھوڑے دے دیں لیکن خلوص دل سے دیں، اور کسی کی دل آزاری کیے بغیر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ میں جو کنجکشن ہے وہ سب سے زیادہ جو بن رہی ہے، ویسے تو ہم نے ہیلتھ کے معاملات میں آپ کی ڈائٹ آف دا منتھ، پورے منتھ کی ڈائٹ، ہماری جو پچھلی ویڈیو ہے منتھلی جو پریڈکشنز کی، اس میں ہم نے پورے منتھ کی جو ڈائٹ ہے آپ کی وہ آپ کو بتا دیا ہے، پورے منتھ میں آپ کو جو آپ کا باڈی سینسٹیو باڈی پارٹ ہے وہ آپ کو بتا دیا، اور پورے مہینے میں آپ کو جو بیماریاں ہونے والی ہیں وہ بتا دی ہیں۔ لیکن اب ہم صرف ویکلی چونکہ پریڈکشن آپ کو بتا رہے ہیں، تو ویکلی پریڈکشن میں ہم صرف اس کو اجمالی طور پہ، تفصیلی طور پہ ہیلتھ یا باقی چیزوں کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو وہ ہماری ویڈیو منتھلی ویڈیو جو اگست کی پوری پریڈکشنز کی ویڈیو ہے اس کو ضرور دیکھ لیں۔ اس وقت آپ کا جو ہے وہ مسئلے ہو سکتے ہیں ریپروڈکٹری آرگن سینسٹیوٹی سے ریلیٹڈ، ریپروڈکٹری آرگن پرفارمنسز سے ریلیٹڈ، ویکنیسز کے ریلیٹڈ کوئی کام ہو سکتا ہے، جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے، نیوٹریشن کے پرابلم ہو سکتے ہیں، کڈنیز آپ کی سینسٹیو ہیں، تھوڑا سا اس چیز کے بارے میں احتیاط کر لیں، جتنا زیادہ پانی
آنکھیں بند کر کے دل میں 3 بار اللہ کہہ کے پی سکتے ہیں. جتنا زیادہ پی سکتے ہیں اتنا زیادہ پئیں، انشاءاللہ حالات آپ کے بہتر ہوتے جائیں گے. ویسے ہیلتھ کے حوالوں سے یہ ہفتہ کچھ زیادہ ہیپننگ کا نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، چانس ہے، تو پھر رسک لینے سے بہتر ہے کہ اس کو احتیاط کر لیں. تو اوورال بہرحال میری کیلکولیشنز جو ہیں، جو اس ہفتے کی کنجکشنز ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہے نا، یہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی، کیونکہ قطرہ قطرہ پانی بھی اگر ایک جگہ گرتا رہے تو پہاڑ کاٹ دیتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی اگر بیماریاں بھی اگر رہیں تو وہ پرابلمیٹک ہو جاتی ہیں. سو بہت احتیاط کی بات ہے، اگر کرنا چاہیں تو کر لیں. لکی ڈے کی بات کر لیں تو تھرسڈے ان کے لیے لکی ڈے ہونے کے چانسز ہیں. تھرسڈے ان کے کافی چیزوں کو بہتری کی طرف لائے گا، حالات ان کے کافی اچھے ہونے کے چانسز ہیں. سفر کی بات کر لیں، ان لینڈ ابراڈ ٹریولنگ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اسٹڈی ریلیٹڈ ٹور، خاص طور پہ اسٹڈی ریلیٹڈ ٹور، یعنی اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھنے جانا چاہتے ہیں، اسکالرشپ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کسی پروفیشنل کورس کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، کسی طرح کا بھی آپ کا تعلیم سے ریلیٹڈ سفر ہے، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر ہو یا ایک ملک سے دوسرے ملک ہو، بہت کامیاب ہے. یہ خاص طور پہ اس ہفتے کی کنجکشن ہے. لیہ ٹرپس کی کنجکشن بہت مضبوط ہے. اگر آپ اپنی فیملی میں کوئی رفٹ وغیرہ ہے، کوئی چیزیں ہیں، تو جائیں، سیر کریں، اپنے جو ہے وہ لیہ ٹرپ پلان کر لیں، کم از کم لانگ ڈرائیو پہ چلے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں جو ہے وہ سیٹل ہو جائیں گی. فیملی کے حوالے سے بات کروں، ریلیجس ٹریول کی کنجکشن بھی ہے، لیکن ریلیجس ٹریول میں تھوڑی بہت رکاوٹ آنے کے چانسز ہیں. اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں یا آپ حج آپریشنز ہیں تو حج کے لیے آپ جانا چاہ رہے ہیں تو شاید تھوڑی بہت رکاوٹ آ جائے، کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے، باقی ٹھیک ہے. برکت آپ کو بہت ملے گی ریلیجس ٹریول میں. کسی روحانی مقام پہ جانا چاہ رہے ہیں، روحانی شخصیت کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں، زیارات پہ جانا چاہ رہے ہیں، گو آن، دس از دا ہائی ٹائم. تھوڑا بہت اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے، یہ نہیں ہوگا کہ ایسا کچھ ہو جائے. امیگریشن کے حالات بھی کافی بہتر ہیں، امیگریشن کے لیے بھی چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں. اوورال سفر کافی حوالوں سے، بزنس کے حوالے سے اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو بزنس کے حوالوں سے، سرمایہ کاری کے لیے، مارکیٹ ایکسپلور کرنے کے لیے، بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے، کہیں بھی ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور بس اللہ کا شکر ادا کریں اور انجوائے کریں لائف کو. لکی کلر کی بات کر لیں تو اس ہفتے کا جو لکی کلر ہے وہ ان کے لیے لائٹ گرے، جسے ہم سلور گرے کہتے ہیں یا اسموک گرے. لائٹ گرے کلر جو ہے وہ سلور گرے کلر یا لائٹ گرے کلر یا اسموک گرے کلر، اس قسم کے کوئی ان کو کلر جو ہیں وہ بہت زیادہ راس آئیں گے. وہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹیو رہیں گے. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اسٹڈیز کی کنجکشنز بہت اچھی ہیں. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو بیرون ملک کوئی ٹیسٹ دے رہے ہیں، آئی ایلٹس ہو گیا، ٹافل ہو گیا، کوئی کسی یونیورسٹی کا داخلے کا کوئی ٹیسٹ ہے، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دے رہے ہیں، ایف سی پی ایس کے ایگزام دے رہے ہیں، ایف آر سی ایس کے ایگزام دے رہے ہیں، سی اے کے کوئی آرٹیکلز وغیرہ یا کچھ وہ کر رہے ہیں، یا کوئی ریسرچ ورک کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. اگر کوئی تھوڑا بہت کم، ویسے تو کامیابی سارے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، لیکن اگر کسی کے لیے تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے تو وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کا کوئی فزیکل کام ہے، یعنی کوئی ڈانسنگ، کوئی سنگنگ جو ہے، یا شیف کوکنگ وغیرہ سیکھ رہے ہیں، کوئی مشین چلانا سیکھ رہے ہیں، کوئی انسٹرومنٹ بچانا سیکھ رہے ہیں، وہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تھوڑا احتیاط کر لیں. اس کی وجہ بھی ان کی کامیابی میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہ بہت سارے معاملات جو ان کے چل رہے ہیں وہ الجھ سکتے ہیں، وہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ الجھنے کی طرف جا سکتے ہیں. سو احتیاط ہی بہترین راستہ ہے. ہاؤس وائفس کی بات کرنے سے پہلے، ہاؤس وائفس کی بات کرنے سے پہلے ہم ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں. تو جو ٹپ آف دا ویک اس ہفتے ان کے لیے بن رہی ہے وہ بھی رومانس کے حوالے سے. رومانٹک معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایسی صورت میں
بیماری کے چانسز تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں دباؤ آنے کے چانسز ہیں۔ اور ایسی صورت میں ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بچوں میں کوئی اب نارملٹی ہے تو پھر اس کو ایڈریس کریں، سختی سے نہیں، پیار سے، کیونکہ یہ ہفتہ والدین کے لیے جو ہے وہ کافی سٹارز کے والدین کے لیے بڑا مشکل ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ ایسی صورت میں اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ لبرا ہیں اور ان میں کوئی ایسی اب نارمیلٹی ہے یا کوئی سائیکولوجیکل کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ سے، مار کٹائی سے حل کرنے کی بجائے پیار محبت سے بیٹھ کے ڈسکس کر کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت بچوں میں جذباتیت بنی ہوئی ہے، وہ نہ ہو کہ بچے ریٹیلیٹ کریں، اور اگر بچے ریٹیلیٹ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ اور تو کچھ کر نہیں سکیں گے، لیکن آپ سے بات کرنے سے گریز کریں گے تو آپ کو چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوگا۔ بچوں کی ہر چیز ماں باپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری بات ہے، ورنہ بچوں کے اوپر ایسے اثرات آ سکتے ہیں جو ان کو خراب کریں۔ ہاؤس وائف کے لیے بھی یہی ایڈوائز ہے، ہاؤس وائف بھی اگر اپنے جو ہے وہ بچوں کو ہے، اگر ان کے بچے لبراز ہیں تو ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ان کو بہت زیادہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اپنے ہسبینڈ بھی اگر ان کے لبرا ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ سچویشنز آڈ ہو سکتی ہیں، اور اگر وہ خود لبرا ہیں تو بھی اپنے آپ کو فوکس رکھنے کی ضرورت ہے۔ لیٹ دا گاڈ ٹو ڈیسائیڈ، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں کامیاب ہوں گی۔ ناظرین، ہم یہ جو آپ کو پریڈکشنز بتا رہے ہوتے ہیں، یہ پریڈکشنز موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کو آپ سمجھتے ہیں کہ موسٹ آف کی جو بنیاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از ہوتی ہیں، اور 10 سے 20% لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ پریڈکشنز جو ہیں وہ تھوڑی سی چینج ہو سکتی ہیں، یس بالکل آل ٹوگیدر چینج ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے، ہم سن سائن اور مون سائن کو نظر میں رکھ کے پریڈکشنز کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو آئیڈینٹیکل یونیک بنایا، کچھ چیزیں تو سملر ہو سکتی ہیں، ہر چیز ہر شخص کی سملر نہیں ہو سکتی۔ پائسز میں یا لبرا میں یا کینسر میں یا اسکارپیو میں، یہ 12 کے 12 سٹار میں ہر شخص ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ زیادہ چیزیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں، جسے ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ، ہم اسی بنیاد پہ ہم بناتے ہیں۔ تو اگر پرسنل ذائچہ بنوانا چاہ رہے ہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم اس کو کیٹر کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ ہمیں اپنی آراء بھیجتے رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کی آراء ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے، ہم سوشل میڈیا کے سارے پلیٹ فارمز پہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اکارڈنگلی آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہیومنلی یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ہر کمنٹ کو ہر وقت اس دین اینڈ دیر جواب بھی دیا جا سکے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، کچھ کو آنسر کرتے ہیں، کچھ کو نہیں ہو پاتے۔ اگر آپ کو لگے آپ کی کوئی رائے، کوئی تجویز، کوئی مشورہ جس کو کیٹر نہیں کیا گیا، اس کے لیے بھی ہمیں واٹس ایپ پہ کال کر لیں یا ہمیں جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو گائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ، اس کو میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو اہم ترین چیز وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل بٹن لازمی پش کر دیں۔ بیل بٹن پش کرنے سے ہوگا یہ کہ ہماری تمام نوٹیفیکیشن، لائیو شوز کی نوٹیفیکیشن، ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن فوراً آپ تک پہنچیں گی، دین اینڈ دیئر آپ کو فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی ملتی رہیں گی۔ بیل بٹن کو پش کریں گے، آپشن باکس آن ہوگا، سب سے اوپر والی آپشن ہوگی آل کی، آل کو کلک کر دیں، چیزیں اوکے ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ناظرین، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہیں، کوئی باتیں ایسی یا کوئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو فائدہ دے رہی ہیں، تو یہ فائدہ اپنے تک مت رکھیے گا، اپنے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں میں، اپنے تمام گروپس میں اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ یہ تیزی سے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے، آپ پہ کرم نوازی فرمائے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔